جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج دن بھر ہماری جو نظریں ہیں وہ اسکرین پہ جمی رہیں اور ایک ریسکیو آپریشن جو کہ اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے، بلکہ کامیاب ہوا ہے۔ اور دیکھا جائے تو ایک تاریخ کا مشکل ترین ریسکیو آپریشن تھا جو کہ آج بٹاگرام میں ہوا، جہاں پہ چیئر لفٹ صبح 8 بجے سے پھنس گئی اور اس کے بعد سے جو ہے وہ 8 افراد اس چیئر لفٹ کے اندر موجود رہے۔ دن بھر یہ ریسکیو آپریشن رہا، بہت مایوسی بھی بیچ میں آئی، بہت سارے مراحل بھی آئے، لیکن بالآخر ایس ایس جی کی کامیابیاں اور انہوں نے جس طرح سے اس آپریشن کو کیا ہے کمانڈوز نے، میرا خیال ہے کہ یہ وہ قابل تحسین ہے۔ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے عوام جو وہاں پہ کھڑی رہی، میڈیا سب سے زیادہ اگر کسی کا کردار اس آپریشن کو کرنے والوں کے بعد رہا تو وہ پاکستان کے میڈیا کا تھا، جنہوں نے لمحہ بلمحہ اس کی رپورٹنگ کی اور عوام کو اسکرین سے ہلنے نہیں دیا، اور سب سے زیادہ وہ دعائیں جو کہ رنگ لائیں۔ اور یہ دعا بڑی کام کی چیز ہے، یہ دعا بہت اثر رکھتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں کس کی دعا لگ جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ پروردگار جو ہے وہ رحم کر دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دعا سب سے زیادہ اہم ہے جو کہ پاکستان بھر کے لوگوں نے آج ان 8 افراد کے لیے، جن میں 6 بچے تھے، 2 بڑے تھے، ان کے لیے کی۔ اچھا، ویسے ایک بہت ظاہر ہے کچھ اہم خبریں بھی ہیں جو کہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے مختصر سی بات جو کہ میں نے کہیں بہت بچپن میں پڑھی تھی اور آج مجھے یاد آ گئی کہ وہ ایک شخص کی کہانی تھی کہ وہ شخص جو ہے وہ خدا پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن اس کے بعد پھر وہ سمندر میں کسی ایسی جگہ اس کی کشتی پھنس جاتی ہے جہاں سے وہ نکل نہیں پاتا۔ اس کے چپو یا اس کی جو کشتی کے سہارے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ تیرنا نہیں جانتا، لیکن پھر اس کی امید پھر بھی زندہ رہتی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی طاقت جو ہے وہ بچا سکتی ہے۔ اور وہ طاقت کس کی طاقت ہے؟ وہ طاقت پروردگار کی طاقت ہے، خدائے بزرگ و برتر کی طاقت ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کی طاقت اور اس کی امید جو ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ جب یہ آپریشن ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بار بار وہ کہانی جو بچپن میں نے سنی تھی، وہ کہانی میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی کہ یہ جو پھنس جانے والے جن کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، یہ بالکل ہوا میں معلق تھے، ہلنے کا بھی ڈر تھا، ہوا چلنے کا بھی ڈر تھا، ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ ذرا سا جھونکا تیز آ گیا تو یہ نیچے آ جائیں گے۔ ان کو کسی چیز کی امید تھی اور وہ امید پروردگار کی امید تھی، اور اس امید کے سبب جو ہے وہ پھر ان کو کامیابی ملی۔ اور اس کا مطلب امید کے ساتھ ساتھ یعنی عمل بھی ہے، اور یہ عمل اس ریسکیو آپریشن کے ذریعے سے ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی آج سارا دن ٹینشن میں تو رہے، لیکن ایک اچھی بات بھی یہ تھی کہ وہ امید زندہ رہی۔ اچھا، خبریں ہیں اور خبریں بہت سی ہیں۔ مثلا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت تھی، اس میں عمران خان صاحب کے جو کہ معاملہ ہے جیل کا، ان کے فوجداری کیس میں جو سزا ہوئی ہے اس کا معاملہ تھا، اس کی اپیل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیل میں جو سہولیات ہیں وہ نہ ہونے کے متعلق جو ہے وہ بھی ان کے حوالے سے بات جو ہے وہ کی گئی۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، کل ایک خبر ہم نے دیکھی جس میں یہ کہا گیا کہ ان کو وہاں پہ کمرہ بنا دیا گیا ہے، واش روم الگ کر دیا گیا ہے، البتہ کیمروں کی جو کہ آج بھی بات کی گئی کہ کیمرے جو ہیں وہ موجود رہے، جس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے بھی لکھا کہ ان کے سیل کے باہر بھی کیمرہ لگایا گیا تھا، اس کے اندر بھی۔ اور مریم نواز صاحبہ بھی اس سے پہلے کہہ چکی کہ ان کے باتھ روم کے دروازے تک جو ہے وہ کیمرے کی رسائی تھی، یعنی کیمرے کی آنکھ دیکھ سکتی تھی، اور یہی آج خان صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے۔ تو وہ ان کے جو باقی مسائل تھے وہ تو حل کیے گئے ہیں، اور لیکن یہ کیمرے والا معاملہ جو تھا اس کے اوپر آج بہرحال انہوں نے بات کرنی تھی۔ ان کے جو لائرز تھے وہ آئے تھے اور اس کے اوپر، لیکن آج سماعت نہیں ہو سکی۔ 24 اگست تک یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ کہا گیا تھا کہ ملاقات ہو عامر فاروق صاحب نے، تو یہ کیوں ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال جو ان کی جو معاملات ہیں یعنی جیل کے اندر وہ کافی اب اطلاعات ہیں، اور انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی بہتر ان کو سہولیات دی گئی ہیں، گو کہ
عمران خان صاحب تو قیدیوں کی سہولیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ قیدی تو قیدی ہوتے ہیں، ان سب کو ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے، اور وہ سلوک جو ہے وہ کرتے تھے۔ مگر اس کے بعد بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ آئی کہ تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس نے ایک جو کہتے ہیں کہ وہ مذمت جاری کی، اور ایک پوری باقاعدہ ایک کیمپین یا بہت سخت لفظوں کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا۔ انہوں نے اس میں چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ آپ فوری طور پر علیحدہ ہو جائے۔ پہلے تو ایک پوری ہائپ سوشل میڈیا کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جس میں کچھ صحافی نما کارکن بھی ہیں، ان کو ایک پوری کیمپین لانچ کی گئی کہ آج کے آج میں فیصلہ ہو جانا ہے، اور یہ اس کیس میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے، اور یہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر ریلیف مل جائے گا۔ مگر یہ عدالت ہے، عدالت کے اندر جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عدالتیں صحیح فیصلے کرتی ہیں، بہت ساری عدالتیں غلط فیصلے بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اس عدالت کے سے پہلے آپ فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ اور اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ کمپلینٹ ہے ان کی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اپیل چاہتے ہیں، وہ رہائی چاہتے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے عمران خان صاحب کا کہ ان کی رہائی کے لیے وہ اپنی پارٹی کو کہیں، اور وہ اپنی پارٹی کے ذریعے سے جو ہے ان سے بات کریں اور اپنا مقدمہ لڑیں، تو یہ ان کا حق ہے۔ لیکن ایک نیگیٹو کیمپین کا لانچ ہونا، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، خاص کر کے یہ کیس جبکہ 24 اگست تک چلا گیا ہے، لیکن جو آج کور کمیٹی نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو یہ چلتا رہا کام، یہ دباؤ بڑھایا جاتا رہا، لیکن کور کمیٹی جو ہے اس کے ذریعے سے یہ الفاظ استعمال کرنا جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، میرا خیال ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعلامیے کے اندر کہ چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے انصاف اور قانون کو محض ایک مذاق، عدالت کو تماشا بنا دیا ہے۔ کور کمیٹی تحریک انصاف مجرموں کا سہولتکار اور تعصب سے مغلوب شخص، چیف جسٹس کے کور کمیٹی نے یہ کہا کہ مجرموں کا سہولتکار اور تعصب سے مغلوب شخص چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہے، نہ اسے فراہمی انصاف کی حساس ترین ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ کور کمیٹی تحریک انصاف پیشہ ورانہ دیانت اور اخلاق سے محروم شخص نے اپنی عدالت کو انصاف کی قربان گاہ، یعنی کور کمیٹی نے کہا، اور سیاسی انجینئرنگ کرنے والوں کا اڈا بنا دیا ہے۔ اب آپ الفاظ پہ غور کیجئے کہ چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہ ان کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ فیصلوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں، آپ ہر طرح سے جو ہے وہ مخالفت کر سکتے ہیں، مگر الفاظ کا چناؤ خدارہ اگر لائرز کو بھی، اگر سیاسی جماعتوں کو، اگر بولنے والوں کو الفاظ کا چناؤ ہی نہیں پتہ کہ انہوں نے کن الفاظ کے اندر اپنی بات کو کنوے کرنا ہے، تو ان کا جو پرائم ان کی جو جاب ہے بولنے کی، لکھنے کی، بات کرنے کی، اس کے اوپر بہت حرف آتا ہے، اور یہ ان کی قابلیت کے اوپر حرف آنا چاہیے کہ یہ اگر وہ جان بوجھ کے نہیں کرے، جو کہ انٹینشنل ہے کہ دباؤ بڑھا رہے ہیں اس طرح کی زبان استعمال کر کے، جس میں اخلاق سے محروم شخص قرار دے دیا، انصاف پیشہ ورانہ دیانت سے محروم، اپنی عدالت کو انصاف کی قربان گاہ، سیاسی انجینئرنگ کرنے والوں کا اڈا بنا دیا۔ مطلب آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں اور آپ ان کے اوپر ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہے، مگر آپ چیف جسٹس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ پہ آپ ڈائریکٹلی بات کریں، آپ تنقید کریں۔ بہت سارے چیف جسٹس کے اوپر باقی جماعتیں بھی کرتی ہیں، ان کو بھی اپنے الفاظ پہ ویسے غور کرنا چاہیے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ جو ہے معذرت کے ساتھ ایک اتنی عامیانہ سی گفتگو جو ہے وہ آپ کریں، اور اس طرح کے خیر انفارچونیٹلی تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں، ان کے جو بگوڑے ہیں، ان کے جو بولنے والے ہیں، ان کا جو فیس ہے، سب فیس ان کے جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، وہ یہی عامیانہ، بہت سارے لوگ اس کو کوئی اور زبان بھی بولتے ہیں، میں وہ نہیں بولنا چاہتی، مگر وہ ٹویٹر کے اوپر، وہ فیس بک کے اوپر، وہ یہ، اور معذرت کے ساتھ ان کے جو سمجھنے بوجھنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ٹریننگ ہے اور یہ اوپر سے نیچے آتی ہے۔ انفارچونیٹلی خان صاحب کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ خود بھی اس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے، وہ خود محمود خان اچکزئی کی نقلیں اتارتے تھے دوپٹہ لے کے، وہ خود جو ہے وہ مریم کے لیے کیا کیا زبان بولتے رہے، وہ خود ان خواتین کے لیے کیا کیا کہتے رہے، وہ خود جو ہے وہ اپنے اپوننٹس کے لیے کس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے، اوئے، ابے، تو، تکار، یہ سب انفارچونیٹلی وہ کرتے رہے ہیں۔ اور اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے اور وہ نہیں دیکھ سکتا تو میرا خیال ہے اس پہ ترس ہی کھانا چاہیے کہ وہ نہیں دیکھ پا رہا۔ مگر یہ اچھا وہ آگے کہتے ہیں جی
تحریک انصاف جو کی کور کمیٹی کہتی ہے کہ تمام اخلاقی قانونی تقاضوں کا خون کرتے ہوئے یہ شخص اپنی ناک کے نیچے ایک بد زبان، بد مزاج اور متعصب جج کے ذریعے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو سزا دلواتا ہے. یعنی کہ ایک شخص، یہ شخص چیف جسٹس اپنی ناک کے نیچے ایک بد زبان، بد مزاج اور متعصب جج کے ذریعے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو سزا دلواتا ہے. یہ کیا زبان ہے؟ بس آپ سبحان اللہ کہیے ان کی زبان سن کے. کور کمیٹی تحریک انصاف سپریم کورٹ اس شخص کو میرٹ پر معاملہ نمٹانے کا حکم دیتی ہے اور یہ فسطائیوں کا اتحادی بن کر، دیکھیں کون کہہ رہا ہے فسطائی، جو جن کے اوپر خود سب سے بڑا الزام ہے، پریڈیٹرز کا لقب جن کو ملا ہوا ہے، اور وہ سارے وہ کہہ رہے ہیں جی فسطائی اتحادی بن کر انصاف کو اپنی عدالت کی دہلیز پر قتل کرتا ہے. کور کمیٹی تحریک انصاف کی 9 مئی کو ضمانت کے لیے اپنی عدالت میں موجود وسائل کی پرتشدد گرفتاری اور پتہ نہیں کٹ پتلی عدالت پر مسلح حملے کی ذلت کو، قبولیت کو بخشنے کی کوشش کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کرتا ہے. یہ اس طرح کی جو زبان ہے وہ استعمال اس کے اندر جو ہے وہ کی گئی ہے. اچھا، اس کے اندر جو اور بھی بہت سی ہیں، اب اس پہ اوپر کیا کریں. بہرحال اس میں وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 10A کے تحت چیئرمین تحریک انصاف کے فیئر ٹرائل کے بنیادی حق کا تحفظ کا اہتمام کریں. یہ درست بات ہے، یہ درست مطالبہ ہے، یہ ہونا چاہیے. اور باقی جو ہے وہ الزامات اور جس طرح کی زبان ہے، شرانگیزی اور وہ سب آپ کے سامنے ہے جو کہ اس اعلامیہ کے اندر ہے. کچھ میں نے پڑھی ہے، کچھ تھوڑی سی رہ گئی وہ میں نے نہیں پڑھی ہے، مگر یہ ایک مزاج ہے جو کہ اختیار کیا جاتا ہے اور یہ عمومی مزاج ہے تحریک انصاف کے انفارچونیٹلی فالوورز کا، ایک بڑی سیاسی جماعت کا دعویٰ کرنے والی جماعت کے جو رہنماؤں کا، ان کے سرکردہ رہنماؤں کا، ان کے فیسز کا، ان کے ٹیلی ویژن پہ آ کے بولنے والوں کا یہ چہرہ ہے. انفارچونیٹلی مجھے یہ یقین ہے کہ تحریک انصاف کے جو بہت سارے فالوورز ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں، مگر بہرحال یہ ایک انفارچونیٹلی ایک معاملہ جو ہے سامنے آتا رہا ہے. اچھا جی، اچھی خبر ایک یہ بھی نہیں ہے کہ انٹر بینک میں جو ڈالر ہے وہ بہت بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. اس سے بدترین مہنگائی ہوگی، آلریڈی بہت مہنگائی ہے، آلریڈی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا بھرکس نکل چکا ہے. خدا جانے یہ پالیسیز جو ہیں یہ 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت کے ہوں یا یہ اس سے پہلے تحریک انصاف کے ہوں یا یہ اب نگران سیٹ اپ ہو، مجھے نہیں بس سمجھ آتی کہ عوام کو ریلیف دیے بغیر جو ہے وہ کیسے جایا جائے گا. اور اشرافیہ کے اخراجات اپنی جگہ پہ، ان کو جو سبسڈیز ہیں ان کو جو وہ اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی، تو عوام کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے ان کے لیے جو ہے وہ فیسلٹیز یا ان کے سہولیات یا ان کے لیے جو ریلیف ہے وہ کیسے ملے گا. ایک اور اہم خبر جو آج آئی ہے وہ نیب ترامیم سے مریم نواز کو بھی ریلیف مل گیا ہے. اس میں انہوں نے شوگر مل کیس میں جو ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست ان کے خلاف آئی تھی وہ واپس لی گئی ہے اور اس پہ بنیاد پہ وہ خارج کر دیا گیا ہے. اور عطا بندیال صاحب نے جو کہ چیف جسٹس ہے نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ درخواست نمٹائیں گے تو آپ کو پسند آئے گا. یہ ان کے کمنٹس تھے جو انہوں نے دیے. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آج ہم نے دیکھی ہیں اور یہ ساری وہ معاملات ہیں. کل البتہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر اہم معاملہ ہوگا. عمران خان صاحب کی جو متفرق درخواستیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اور اس کے اوپر ان کے اوپر کل بینچ جو ہے، جو 3 رکنی بینچ بنا ہے، وہ بھی اپنی سماعت کا آغاز کرے گا. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو اس پہ ریلیف مل جائے، اور اگر توشہ خانہ کے حوالے سے جو فوجداری مقدمات یا ٹرائل واپس لینے کا جو بھی ان کے استدعا ہے، اگر ان پہ ان کو ریلیف ملتا ہے تو یہ عمران خان صاحب کی رہائی بھی ممکن ہو پائے گی. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو کہ اب تک کے لیے ہے. آج سارا دن جو ہے وہ اگین بڑی خبر جو تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم مزید جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے پاس لے کے آئیں گے. اللہ نگہبان.